یہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں احادیث میں بعض اشخاص کے بارے میں ہے کہ وہ دوزخ میں ہوں گے، بعض کے بارے میں ہے وہ جنت میں ہوں گے، اور بعض کے بارے میں جیسے بتایا جاتا ہے بھی ایک شخص ہوگا محشر میں ایسا ہوگا، تو کیا وہ ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی شخص جہنم میں کسی شخص کا ذکر کیا گیا کافر کا، تو ایک مسلمان کو اس کو پڑھتے ہوئے خوف ضرور محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اگر غفلت اختیار کریں گے، ہم علم دین نہ سیکھیں، ہم قرآن و حدیث سے اپنا رابطہ منقطع کر دیں، غلط قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھیں جو کفریات بکتے ہیں، بعض اوقات شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، یا غیر مسلمین سے بہت ہی زیادہ گہری دوستیاں کر لی گئیں کہ اب اسلام بھی برا لگنے لگا، اسلام کی پابندیاں بری لگنے لگیں، دوسرے کا مذہب اچھا لگنے لگا، یا ان کی مروت میں ان کے شاعر مذہبیہ اختیار کر لیے، مذہبی علامات یا مطلب اور کوئی کفریات اختیار کر لیں، تو یہ پاسبل ہے کہ ایک مسلمان جب مرے تو اس کو پتہ چلے کہ تمہارا ایمان ختم ہو چکا تھا اور تم کافر، تو پھر تو جو جہنم میں جس شخص کا ذکر ہے ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہو۔ اسی طرح اگر جنت کے اندر ذکر کیا گیا تو حسن ظن قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذکر کیے گئے اور ان کے نام کی نشاندہی نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے پہلے والے ہوں، یا سرکار کے زمانے کے موجودہ لوگ ہوں، یا بعد والے، کوئی ایک چیز لازم نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا میرا ذکر ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بھی پاسبل ہے۔ تو بالکل اچھی چیز ہو تو حسن ظن قائم کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے ایمان پہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی حدیث میں کسی کے بارے میں برا انجام بیان ہو رہا ہے تو خوف زدہ ہو جانا چاہیے۔ جیسے معراج میں سرکار نے بیان فرمایا ایک شخص لیٹا ہوا تھا، ایک پتھر اس کے سر پہ مارتا تھا، اس کا سر کچل جاتا، پتھر دور جاتا، یہ شخص جا کے پتھر لاتا، اتنے میں اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا، اور یہ عمل بار بار ہوتا رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی بے نمازی ہمیں سن رہا ہے یہ اسی کا ذکر ہو، یہ پاسبل ہے۔ یہ تو سرکار کو تو دکھایا گیا، یہ تو نہیں بتایا گیا کہ پچھلے زمانے کا آدمی ہے، بلکہ بعض جگہ تو یہ لفظ بھی ہے کہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے، ایسے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے، اور بالکل یہ پاسبل ہو بھی سکتا ہے کہ جس کے جو پڑھ رہا ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہو، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بہرحال بری چیز اگر ہے، عمل کا ذکر کیا گیا تو اپنا احتساب کر کے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اچھی بات بیان ہوئی تو اپنے عمل میں زیادتی کر کے، اگر وہ عمل ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو اختیار کر کے اس انعام کا مستحق بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔